اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد كتب امامنا حجت بن الحسن فی توقیعہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِنْتِفَاعُ بِي فِي الْغَيْبَةِ فَكَالْإِنْتِفَاعِ مِنَ الشَّمْسِ حِينَ غَيَّبَتْ عَنِ الْأَبْصَارِ السحاب انی لأمان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء فاغلقوا سؤال عما لا یعنی صلوات. قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ہماری گفتگو مسلسل 3 روز سے الطاف قائم آل محمد، الطاف حجتیہ، ربط امام و مأموم، ان ذرائع اور وسائل کے ذکر میں ہے جو توجہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذریعہ اور سبب بنے. 13 ذرائع آج تک آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کیے گئے. آج 14واں وسیلہ ذکر کریں گے، مگر اس سے قبل ایک توقیع مبارک کے کچھ اقتباسات ملاحظہ فرما لیجیے. جیسا میں عرض کر چکا ہوں، کتب سیر میں، ہمارے امامیہ کی کتب معتبرہ میں 80 سے لے کر 100 تک خطوط ہے، توقیعات ہے، جو امام علیہ السلام کے دستخطوں سے ارسال فرمائی گئی. ان میں کچھ وہ ہیں جو زمانہ غیبت صغرا میں تھیں، وہ جو 4 نواب تھے جو بغداد میں چاروں کے چاروں دفن ہیں. جب آپ زیارات پہ تشریف لے جائیں تو مسجد براسا کے قریب اگر وہاں جائیں، حضرت قمبر کی
रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार भी वहीं है। और उस्मान इब्न सईद, मोहम्मद इब्न उस्मान, हुसैन इब्न रौह, अली सामूरी, ये जो 4 नाइब थे, खास नाइब। आप ये हैरान होंगे कि इन चारों में से कोई भी प्रोफेशनल मौलाना नहीं थे। ये अजीब बात है। इसका मतलब यह है कि तवज्जो हजरत सिर्फ मौलानास को नहीं होती है या आयतुल्लाज ही को नहीं होती है। हजरत हुज्जत की तवज्जो किसी पर भी हो सकती है, किसी को भी तवज्जो के काबिल वो करार दे सकते हैं। अहले खैर थे, ताजिर थे, रिजाल दीन थे, नमाज भी पढ़ा लेते थे, तबलीग भी कर लेते थे, दुनियावी काम भी शरीयत के मुताबिक अंजाम दे लेते थे। इनके 74 सालों में जो खतूत लिखे गए उनकी तादाद ज्यादा है। ये खुद खत लिखते थे, पहाड़ के दामन में, सामर्रा वगैरह में, कहीं भी जाकर, बगदाद के अराउंड कहीं भी रखाते थे, और अगले रोज उनको वहीं से हजरत हुज्जत का लिखा हुआ जवाब मिल जाता था आपके दस्तखतों से। इनमें जो चारों के चारों थे, ये जाहिर है हजरत के खत से, रस्मुल खत से आशना हो गए थे। उनको पता चल जाता था कि ये रस्मुल खत हजरत हुज्जत इब्नुल हसन सलामुल्लाह अलैह का है। आज एक तौक़ी मुबारक का जिक्र करके चंद इक़्तिबासात का फिर 14वां जरिया वसीला आपकी खिदमात आलिया में पेश करता हूं। ये तौक़ी मुबारक ये बता रही है कि सवाल किया, बहुत सारे लोगों में एक क्वेश्चन पैदा हुआ। हमारे यहां भी बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं लोग, कब आएंगे, अब तक नहीं आ रहे, जुल्म सितम की हद हो गई, सदियां बीत गईं, अभी तशरीफ नहीं ला रहे। तो वहां कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अगर मिलेंगे नहीं तो इस्तिफादा कैसे होगा। तो आपने खत लिखा, आपने फरमाया व अम्मल इंतिफाउ बी कल इंतिफाए बिशम से हीना गय्यबत अनिल अबसारे अल असहाब। असहाब फरमाया कि ये जो तुम सोच रहे हो कि हमसे फायदा कैसे होगा, तो मुझसे फायदा ऐसे ही होगा जैसे बादलों में छुपकर सूरज से इस्तिफादा होता। इमाम अलैहिस्सलाम का कलाम है, कलामुल इमाम इमामुल कलाम। इसमें एक तो जुमला ये देखे, अल इंतिफा लफ्ज कहा है, अल इंतिफा, ये बाबे इनफिआल, अल इंतिफा, बाबुल इनफिआल। बाबुल इनफिआल में एक खासियत होती है कि जो चाहेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं चाहेगा जबरदस्ती फायदा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर जो दिन में कहे कि रात है तो उसको फिर क्या फायदा पहुंचाया जाएगा, जो दिन को तस्लीम करेगा उसी को फायदा होगा। फिर ये फरमाना कि गय्यबत हो, जब गय्यबत, जब सहाब यानी बादल उसे छुपा लें, शम्स को, अनिल अबसार, आंखों से, इससे ये मुराद है कि हम खुद गायब नहीं हुए हैं, हमें मजालिम ने गायब होने पर वादार किया है। हम इज़्न इलाही से गायब हुए हैं, मगर हम अपनी मर्जी से गायब नहीं है। हम तो चाहते हैं आज जाहिर हो जाए। वो जुल्म और सितम की वजह से हम गायब हैं। जैसे बादल सूरज को गायब करते हैं,
مظالم نے ہمیں غائب رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، اسے ذرا خاص توجہ سے سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، میں حجت ابن الحسن امان ہوں زمین والوں کے لیے، کما ان النجوم امان لأہل السما، جس طرح کے ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہوتے ہیں، میں تمہارا امام زمین والوں کے لیے امان ہوں۔ گویا اگر آپ امن، امان، سیکیورٹی، حفاظت، سلامتی، پیس چاہتے ہیں تو حجت ابن الحسن مرکز ہے، پیس کا بھی، سلامتی کا بھی، حفاظت کا بھی۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، جس قوم کے حفاظت کنندہ عسکری کے لال ہوں، اسے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، میری بارگاہ میں پرچہ لگا دینا ہے کہ ہمیں فلاں کام میں سیکیورٹی چاہیے، ہمیں حفاظت چاہیے۔ اور پھر ایک جملہ سب سے اہم یہ ہے، وَغْلِقُوا سُؤَالَ عَمَّا لَا يَعْنِي، یہی 14واں ذریعہ بن جائے گا توجہ حضرت کا، یہ جملہ۔ فرماتے ہیں بند کر دو دروازے ایسے سوالات کے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدے والے سوال پوچھا کرو، فضول سوال نہ پوچھا کرو۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم جو بھی سوال کریں استفادے کے لیے کریں، خدا نہ خواستہ صرف نقد و انتقاد کی وجہ سے نہ کریں۔ سوال ایسا کرنا چاہیے جو مالا یعنی نہ ہو، یعنی اگر فضول سوال کریں گے حضرت حجت کی توجہ سے دور ہو جائیں گے، اور اگر ضروری سوال کریں گے تو حضرت حجت کی توجہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں عموماً ہمارے بھائی بہنوں کی زندگی ایسے ہی سوالات میں گزر جاتی ہے کہ جو مبتلا بہی نہیں ہوتے۔ مثلا ہم نے سیاست میں اتنی بحث کرنی ہوتی ہے کہ جیسے 2 مہینے میں وزیر اعظم بننے والے یا کسی ملک کے پریزیڈنٹ بننے والے ہیں۔ سیاست میں اتنی ہی بحث کیجئے تردن للباب جتنی ایک عام انسان کو کرنی چاہیے۔ اپنی توجہ آخرت پر دینی چاہیے، توجہ رمضان المبارک پہ دینی چاہیے، توجہ قرآن مجید پہ دینی چاہیے، توجہ سیرت اہل بیت پر دینی چاہیے، توجہ اپنے تقوی پہ دینی چاہیے، اپنی نسل کی حفاظت پہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھنے کے لیے دینی چاہیے، جنت کے قریب کرنے کے لیے دینی چاہیے۔ زمانہ ظہور کی آمادگی غیبت کے زمانے میں کرنی چاہیے۔ فضول سوالات حجت ابن الحسن کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتے۔ ہمارے ایک آغائے شریعت تھے کراچی میں، شاید آپ میں سے کسی نے ان کی زیارت کی ہو، بہت اصفہانی، بہت بڑے وہ عالم تھے، بہت بڑے۔ تو ان کے پاس آ کر یہ جوان بچے کبھی سوال کرتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے سلمان بن چکے ہو کہ یہ سوال کر رہے ہو؟ وہ فرماتے تھے پہلے سلمان تو بنو، پہلے ابو ذر تو بنو، پہلے مقداد تو بنو، پہلے میسم تو بنو، پہلے کمیل تو بنو، پہلے ترماح تو بنو، پہلے اصحاب والی خصلتیں تو پیدا کر لو، بعد میں یہ سوال کرنا۔ ان سوالات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ڈے ٹو ڈے لائف سے۔ لہذا 14واں ذریعہ، 14واں وسیلہ حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں توجہ کا غیر ضروری سوالات سے بچنا ہے۔ اما لا یعنی، جو غیر ضروری سوالات ہیں ان سے بالکل
बचना चाहिए। इन्नल्लाह यग़ज़िबुल क़ील वल क़ाल। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह दुश्मनी रखता है फजूल गुफ्तगू से, क़ील क़ाल से, इधर उधर की बातों से। अल्लाह गजबनाक होता है, अल्लाह दुश्मनी रखता है ऐसे लोगों से कि जो फजूल गुफ्तगू करते हैं। इसलिए हुजूर से जब किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप ये इरशाद फरमाएं कि पूरा दीन क्या है, तो आपने जबान की तरफ इशारा फरमाया कि अगर ये कंट्रोल में है तो पूरा दीन है, और अगर ये कंट्रोल में नहीं है तो अधूरा दीन भी नहीं है। लिहाजा 14वां पॉइंट अपने अजहान आलिया में ये महफूज फरमा लें। 15वां पॉइंट भी पहले मैं वाकया बयान करता हूं, फिर मैं पॉइंट अर्ज करूंगा। वाकया ये है, एक साहब थे शेख इस्माइल शाहरूदी। ये आयतुल्लाह उज़्मा सैयद महमूद शाहरूदी, जो बड़े शाहरूदी थे, उनके दौर के ये शख्स है, आलिम दीन है, उनके वकील भी हैं, उनके नुमाइंदा भी थे। इन्होंने कहा कि हम चंद लोगों ने, अराउंड 40 के लगभग लोगों ने ये सोचा कि हम बस के जरिए हज बैतुल्लाह पर जाते हैं। तो हमने बस का अरेंज किया और 2 ड्राइवर्स का एहतमाम किया और हम वक्त मुकर्रा पर निकल गए। वाया इराक, कुवैत, सऊदी अरब में वारिद हो गए। हज हमने अंजाम दे दिया। जब हज अंजाम दे के वापस आ रहे थे कुवैत के बॉर्डर की तरफ, तो रास्ते में हमारे दोनों ड्राइवर रास्ता भूल गए और इतने भटक गए कि घंटों गलत रास्ते पर चलते रहे और कोई सबील हमें नहीं मिल रही थी कि रास्ता कैसे दरियाफ्त किया जाए। तो शेख कहते हैं, मैंने अपने असातिज़ा से सुना हुआ था कि अगर कोई शख्स रास्ता भूल जाए तो हजरत हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को खास नाम से, जो मैं अर्ज कर चुका हूं, या अबा सालेहिल महदी अदरिकनी पुकारे तो हजरत जरूर रहनुमाई फरमाते हैं। तो कहते हैं मैं बस से बाहर निकला, बस को हमने रोक दिया और मैंने ऐसे रुख करके किबला की तरफ ये कहा, या अबा सालेहिल महदी अदरिकनी। तो मैंने क्या देखा कि एक अरब है जो मिहार पकड़े हुए 7 ऊंट कतार में है और वो अरब हमारी तरफ आ रहा है। उसने आकर सलाम किया और सलाम के बाद पूछा कि तुम्हें क्या मुश्किल दरपेश है, क्या मुहिम दरपेश है। तो मैंने बताया कि रास्ता भूल गया है। तो उस अरब ने इशारा फरमाया कि यूं चले जाओ, इतनी देर तकरीबन 10 घंटे के लगभग चलोगे तो तुम्हारा जो कुवैत का बॉर्डर है वो आ जाएगा। जब हम चलने लगे तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ। जब मैंने पूछा अपने ड्राइवर से तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए कि बहुत गलत रास्ते पर हम आ गए हैं। तो मैंने जाकर वो जो जाहिरन सारबान अरब नजर आ रहे थे उनसे पूछा कि क्या मुमकिन है अगर हम आपको थोड़े से पैसे दे दें, और पैसे हमने बल्कि जमा भी कर लिए आपस में कि हम थोड़ा सा हदिया अगर आपको दे दें तो आप मेहरबानी फरमा सकते हैं हमारे साथ कुवैत के बॉर्डर तक आ जाएं और बाद में वहाँ से जो बसें वापस आ रही हों तो उनसे वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा नहीं, पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उनको, कुरान मेरे हाथ में था, छोटा सा कुरान मैं हमेशा जेब में रखता था। मैंने कहा कि उक़सिमु का बिहाज़ल कुरान, मैं आपको इस कुरान की कसम देता हूं कि आप हमारे साथ चले। तो आपने फरमाया कि ला तुक़सिमु बिल कुरान इल्ला बिज़रूरत, हर वक्त कुरान की कसमें न खाया करो, बहुत ज़रूरत हो तो कुरान की कसम खाओ। तुमने अगर ये वास्ता दिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बॉर्डर तक चलने को तैयार। उसी सीट पर, जिस सीट पर मैं था, उसी पर वो सारबान साहब, अरब साहब भी तशरीफ फरमा हो गए। रास्ते में गुफ्तगू शुरू हो गई। मुझसे पूछते हैं
کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمود شاہرودی کا کیا حال ہے، تو میں نے بتایا وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے محلے کے ایک اور عالم بزرگوار تھے، شیخ تھے، ان کے بارے میں پوچھا، شیخ محمد، میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں شیخ وحید خراسانی کو، یہ جو آج کل مرجع تقلید ہیں، یہ اس زمانے میں جوان تھے، یعنی بہت اوائل کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ مجتہد نہیں تھے بلکہ ذاکر تھے، ذاکر حسین، یہ مجلس پڑھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ساربان نے پوچھا کہ وہ جو واعظ ہیں، وہ جو ذاکر ہیں، روضہ خان ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا شیخ حسین کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا نام احترام سے لو، صرف شیخ حسین نہ کہو بلکہ شیخ حسین وحید خراسانی، یوں پورا نام ان کا لو۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ساربان عرب یہاں پر جو 7 اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے تھے، ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے وحید خراسانی سے، شاہرودی سے، شیخ محمد سے؟ خیر گفتگو ہوتی گئی، راستے میں نماز کا وقت ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ گاڑی روکو، نماز ادا کریں۔ تو ہم نے اکٹھی نماز ادا کی، اور یہ فرمانے لگے کہ نماز کو ڈیلے نہ کیا کرو، ہمیشہ نماز کو اول وقت میں پڑھا کرو۔ جب بارڈر نظر آیا تو کہنے لگے کہ یہ بارڈر ہے اور اس کے بعد میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو ہم حیران ہوئے کہ ادھر بارڈر دکھایا اور ادھر وہ سیٹ سے غائب ہو گئے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آئی بات کہ جس حضرت حجت کو استغاثہ کیا تھا، یہ وہی امام زمانہ تھے جو اپنے نائب شاہرودی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور یہ بھی سمجھا کے گئے کہ نماز کو دیر سے نہیں پڑھنا، اور یہ بھی سمجھا کے گئے کہ جو جوانی میں مجلس حسین پڑھتا ہے حجت ابن الحسن کی توجہ کے قابل ہوتا۔ 15واں ذریعہ اول وقت میں نماز کو پڑھنا، 16واں ذریعہ وسیلہ حضرت حجت کی توجہ کا مجلس امام حسین علیہ السلام کو پڑھنا۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان کے پاس اصول کے کچھ دروس پڑھے، اصول الفقہ کے۔ میں اس واقعہ کے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ ہمیشہ، آج بھی ان کی یہی عادت ہے کہ وہ درس کے اندر بھی ذاکر حسین بنتے ہیں، خواہ 1 منٹ کے لیے کیوں نہ بن جائیں، وہ ذکر حسین ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس واقعہ کے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ حضرت حجت کی توجہ کے قابل وہ واعظ روضہ خان، عموماً جو روضہ خان ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ مرجع نہیں بنتے ہیں بلکہ مجتہد بھی بہت کم بنتے ہیں۔ کم ایسے روضہ خان ہیں کہ جو مجتہد اعظم بن گئے، جن میں سے مثلا خود یہ شیخ وحید خراسانی ہیں، اور ان سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کے بھی واقعات کتب سیر میں نقل کیے گئے ہیں۔ تو اب 13، 14 اور 15 اور 16، بلکہ یہ 14 اور 15 یہ آپ کی خدمت میں آج معلوم ہو گئے، 13 تک کل عرض کیے تھے۔ اب 16واں فائدہ یا ذریعہ یا وسیلہ یا ٹول حضرت حجت کی توجہ کا میں ذکر کرتا ہوں، اور آج اس سے آگے ہم نہیں جائیں۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، بلکہ اس وقت تو وہ مرجع تقلید بھی بن گئے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سید عادل العلوی النجفی۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی جو ہمارے استاد تھے، ان کے پاس ہم اکٹھے درس پڑھتے تھے۔ اب یہ مرجع تقلید بھی بن گئے ہیں، ان کا رسالہ ہے، لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں، عراق میں بھی ایران میں بھی۔ بہت زبردست عالم، فقیہ، مجتہد۔ ایک زمانے میں ہم کلیگ بھی رہے، یعنی ایک ہی مسجد میں، وہ بھی درس پڑھاتے تھے عربی میں اور میں درس پڑھاتا تھا فارسی میں۔
ان سے بہت سارے واقعات جو پہنچے ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ کی مجالس میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیے جائیں گے. دعا بھی کرتا ہوں آج کے بانیان افطار کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے، ان کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. حضار محترم جو کثیر تعداد میں آپ تشریف لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سادات و مومنین، ذاکرین اہل بیت، ذاکرین امام حسین، جو روضہ خان ہے، مرثیہ خان ہے، سلام خان ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. حسینیہ کے والنٹیئرز، بانیان کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. آپ کی زندگیوں میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور توجہ حضرت حجت کے قابل قرار دیں. ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ جو توجہ ہے حضرت حجت آپ کے اذہان عالیہ میں ٹوٹل جو ذرائع بیان کیے گئے وہ محفوظ ہیں. کل تو ایک ہی ذریعہ 13ویں پہ بحث ختم ہو گئی تھی، آج 14واں اور 15واں. یاد رکھیے گا، یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھول جاتی ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، یہ اصول آپ زندگی کا رکھ لیجیے، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. بلکہ میں ایک واقعہ اور عرض کر دوں. میرے ایک دوست گزرے ہیں، بزرگ دوست. یہ کوئی عالم نہیں تھے، یہ تاجر تھے، بلکہ ایک زمانے میں کارخانہ مری نوس، یہ ہمارے آغا نذیر آبدی کو علم ہوگا، یہ کارخانہ مری نوس بڑا مشہور کارخانہ تھا، ہر بڑے شہر میں کارخانہ ہوتا تھا، اس کے وہ مالک تھے. حاج علی ابو تراب یزدی، یہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور یہ ان کے بیٹوں نے خود مجھے بتایا، اور انہوں نے بھی بلکہ خود سر ہلا کے اس کی تصدیق کی جب وہ بیمار تھے وقت آخر. اتفاق سے جس دن انہوں نے اللہ کو جان دی، میں امریکہ سے زیارت کے لیے گیا ہوا تھا، تو ان کے بیٹے مجھے حرم میں مل گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی بابا کا وقت آخر ہے، لگتا ہے آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے، تو اب تو بول نہیں پا رہے ہیں، تو چلے ذرا دیکھ لیں بابا کو. میں خیر چلا گیا. میں گیا تو وہ کئی دن سے سنا یہی تھا کہ بول نہیں رہے تھے. تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ بولے بھی، اور انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا، باقاعدہ مجھے چوما بھی، اور باقاعدہ کہا حاجی آغا شیخ سخاوت حسین چتوری. اس کے بعد پھر وہ نہیں بولے. تو وہ حضرت حجت کی توجہ کے قابل خود وہ جو حاج تھے وہ قرار پا چکے تھے، بلکہ حضرت حجت کی زیارت سے بھی بارہا مشرف ہو چکے تھے. یہ ان کے بیٹوں نے بھی بتایا، ان کے دوست احباب نے. اب ان کی طویل تاریخ ہے، وقت چھوٹی چھوٹی یہ مجالس ہیں تو طویل تاریخ نہیں بتا سکتے. اگر میں تاریخ بتانے جاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنا بڑا انسان تھا، اور کتنا متواضع انسان تھا، کتنا ہی منکسر المزاج انسان تھا. بلکہ یہیں پر ایک جملہ اور، ظاہراً وقت ختم ہو گیا. کتنا ہے؟ 5 منٹ بس. ٹھیک ہے، پھر آج یہی رک جاتے ہیں. انشاءاللہ کل یہیں سے پھر اچھا ہے، بلکہ یہ اس سے بڑا سسپینس بھی کریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اور بہتر مؤثر ہو جاتی ہے تقریر. ایک تو ہمارے خان صاحب نے آج حکم دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مصیبتوں کا ذکر کریں. جتنی مصیبتیں آل محمد کی ہیں وہ ساری کی ساری حضرت ابو طالب کی. خاندان کٹ گیا ابو طالب کا. خود حضرت ابو طالب نے سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ ہوا، کیا ٹارچر کیا گیا، کیا تکلیفیں دی گئیں، کیا برا بھلا کہا گیا، اور کتنی اذیت ان کو ہوئی حضور کو پروٹیکٹ کرنے میں، اس کا تو کوئی حساب نہیں. اور اس کے بعد پھر ان کے فرزند کے سر میں تلوار مار دی گئی، ان کی بہو کو شہید کر دیا گیا، ان کے پوتے کو شہید کر دیا گیا. ان کے پوتوں کی کربلا دیکھ لیں، خود حسن مجتبیٰ دیکھ لیں، حسین شہید کربلا دیکھ لیں. اور آج ابھی آپ نے سنا تھا ہم شکل پیغمبر کے بارے میں. یہ پوتا کس کا ہے، پڑ پوتا کس کا ہے؟ انہی ابو طالب کا. حضرت علی اکبر کے بارے میں چھوٹے چھوٹے 3 جملے عرض کروں گا. پہلا تو یہ ہے، میرے دوست تھے علامہ مولانا ادیب الہندی. انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ایک دوست نے ان سے یہ ذکر کیا، علامہ مشکور نے
ये जिक्र किया, और इसका जिक्र अल्लामा तालिब जौहरी साहब किबला ने भी अपनी मजलिस में फरमाया था कि वो शेख कहते थे, सैयद कहते थे कि मैं एक दिन ज़ियारत इमाम हुसैन के दौरान अली अकबर की शहादत पढ़ने लगा, तो मैंने देखा कि मुकाशफे में कब्र गरीब ज़हरा की खुल गई, और मैंने देखा कि जो टुकड़े हैं मेरे मौला के, वो टुकड़े एक दूसरे से यूं मिल रहे हैं, यानी लाश तड़प रही है, टुकड़े तड़प रहे हैं। मैंने रात को आलम रोया में देखा, हुसैन इब्ने अली आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि अली अकबर की शहादत मेरी जरी पे नहीं पड़नी होती। बहुत प्यार था मेरे मौला हुसैन इब्ने अली को अपने साहिबजादों से, बिलअखस हम शक्ल पैगंबर से। रावी ने लिखा कि जब भी कोई इजाजत लेता और जाता तो हुसैन इब्ने अली बैठे रहते या खड़े रहते और वो जवान चला जाता, मगर अकबर ने जब इजाजत ली तो रावी ने लिखा जैसे जैसे अकबर का घोड़ा दौड़ा वैसे तेज तेज अकबर का बाबा चला। और ये जुमले तारीख करबला में 2 मरतबा कहे गए, एक वो जो परसों कहा था महलन महला यबन ज़हरा, या फिर हुसैन इब्ने अली ने कहा महलन महला या अली या अकबर जरा रुक जा, एक मरतबा अपने बाबा को अपना चेहरा फिर दिखा। हत्ता कि मैंने तो ये भी रिवायत में देखा है कि जब चले हैं अली अकबर तो मौला ने कहा था जब तक मैं तुम्हें नजर आता रहूं अपने घोड़े का रुख मैदान की तरफ रखना और अपने चेहरे का रुख मेरी तरफ रखना, ताकि मैं देखता रहूं। जब रेत के टीलों के दामन में अली अकबर गायब हो गए तो एक मर्तबा फातिमा का चांद ये कहता हुआ चला कि इन बादलों में छुप गया है मेरा लाल। आखिर हर शहीद की लाश पे हुसैन इब्ने अली शेर की तरह पहुंचे, मगर जब अकबर ने पुकारा जानू बजानू बाजू बबाजू पिदर बरना शे पिसर रसी,